أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. گنبد آب کی رنگ تیرے محیط میں ہوا. شوکت سجر و سلیم تیرے جلال کی نمود. فقر جنید و بایدید تیرا جمال بے نقاب. شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا بیوہ میں. شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام. میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. سبحان اللہ. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. عقل بیابو جستجو عشق اضطراب. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ جل جلالہ اتم برہانہ وعظم شانہ بحمد ثنا. نبی مکرم شفیع معظم رحمت دو عالم تن نشین میں وشاں سید سروران سید مشجاں فخر موجودات مبدأ کائنات زینت بدن کائنات روح کائنات باری بے کساں دستگیر دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر علیہ السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں نہایت ہی واجب احترام معزز بزرگوں دوستوں ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ تقریب سعید آج کا یہ پروگرام چچا حاجی محمد شمس الحق صاحب کے پوتے کی نو مولود کی نام کی تقریب کے حوالہ سے انعقاد پذیر ہے. اللہ تعالیٰ نو مولود کی عمر دراز فرمائے اور اس کو قوم اور ملت کے لیے فخر بنائے. اللہ رب العالمین ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے. آیت کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں کا گنجینہ ہے خزینہ ہے. ویسے تو پورا قرآن مدحت مصطفیٰ ہے. پورا قرآن تعریف مصطفیٰ ہے نعت مصطفیٰ ہے. لیکن اس آیت میں اللہ رب العالمین نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ترانے پڑھے ہیں جو قرآن نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا ہے جو محبوب کی شان کو بیان کیا ہے جو رفت کو جس دلکش انداز میں بیان کیا ہے وہ صرف قرآن ہی کا خاصہ ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا النبی اے نبی. نبی کا معنی ہی غیر خبریں بتانے والا ہے.
کیونکہ یہ ناباون سے ہے، اور یہ اگر اس کا صرف معنی خبر لیا جائے تو خبر تو ہم بہت ساری معلوم کر لیتے ہیں، ٹی وی سے، ریڈیو سے، اخبارات سے، موبائل سے، لیکن کسی نے اس کو نبی نہیں کہا تو پھر ماننا پڑے گا نبی وہ ہے، نبی اس مقام کی خبریں لاتا ہے جہاں وہموں، گمانوں، قیاس سب فیل ہو جاتے ہیں، وہاں کی خبریں لاتا ہے۔ اور امام غزالی علیہ رحمت نے جو ترجمہ کیا ہے النبی کا، فرمایا النبی هو مطلع الغیب، نبی ہوتا ہی وہی ہے جو غیب سے مطلع ہوتا ہے، جس کو اللہ کریم غیب کا علم عطا کرتا ہے۔ آگے فرمایا انا ارسلناک شاہدا، آج جو بات میں نے کرنی ہے وہ لفظ شاہد پہ گفتگو کرنی ہے مختصر سے ٹائم میں۔ شاہد، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر۔ شاہد کا ایک معنی گواہ بھی ہے، شاہد کا ایک معنی گواہ ہے۔ الشہود والشہادہ، الحضور مع المشاہدۃ اما بالبصر و بالبصیرہ، اور جو شاہد ہے، شاہد کا معنی صرف گواہ نہیں ہے، شاہد کا معنی حاضر و ناظر ہے، شاہد کا معنی حاضر و ناظر ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت شاہ احمد خان رضا فاضل بریلوی نے شاہد کا معنی حاضر و ناظر کیا ہے۔ گواہ مانی تب سکتا ہے جو موجود ہو، جو واقعے پر خود عینی شاہد ہو، وہی گواہی دے سکتا ہے۔ اور اللہ کے جو گواہ بنے ہیں، پھر اللہ نے جو گواہ بنایا ہے، پھر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا جہان کی ہر شے، ہر بندے کا ہر عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہ ہیں پوری امت کے۔ اور بہت ساری باتیں اس پہ، لیکن شاہد کا جو دوسرا معنی ہے بات اسی پہ کریں گے۔ دوسرا معنی ہے شاہد کا محبوب۔ اس کو شاہد اس لیے کہتے ہیں، یہ بھی محبوب کے دل میں رہتا ہے، عاشق کے دل میں رہتا ہے، اس لیے اس کو شاہد کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو شاہد بنایا، یعنی محبوب بنایا۔ محبوب اور بھی آئے ہیں، پر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور محبوبوں میں فرق ہے۔ کس کے محبوب؟ اللہ کے بھی محبوب ہیں اور اللہ کی مخلوق کے بھی محبوب ہیں۔ جتنے بھی لوگ آئے ہیں، حسین آئے ہیں، ان کو دیکھا کئیوں نے ہے، پر عاشق کوئی تو ہوا ہے۔ میں مثال حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو بہت ساروں نے دیکھا ہے، پر عاشق صرف زلیخا ہوئی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی بات کی جائے اور آپ کے ذات پاک کی بات کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا تو بڑے دور کی بات۔ اور حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت شاہ احمد خان رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یوسف علیہ السلام کے حسن کی بات آئی تو آپ نے جھلک دکھائی، مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی ہیں۔ یا رسول اللہ، جب آپ کی بات ہو تو پھر یہاں عورتوں کی بات نہیں ہے، مصر کی بات نہیں ہے، انگلیوں کی بات نہیں ہے، یہاں تو عرب کے مرد آپ پہ سر کٹاتے پھرتے ہیں۔ اور کس پہ؟ وہاں حسن یوسف ہے، یہاں تیرے نام پہ، یہاں نام ہے، ذات نہیں ہے، حسن نہیں ہے، سامنے نہیں ہے۔ وہاں یوسف علیہ السلام سامنے تھے اور وہاں تب انگلیاں کٹی ہیں، لیکن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان اور آپ کی رفعت اور حسن کا یہ عالم ہے کہ حضور کا صرف نام ہے، اور آج بھی لوگ حضور کے نام پہ جانے نچھاور کرتے جا رہے ہیں۔ تو اور وہاں صرف ایک مرتبہ کٹی ہیں، خالی ہے، کٹ گئی، بس ہو گیا۔ پر یا رسول اللہ تیرے نام پہ کٹاتے ہیں مردان عرب، یا رسول اللہ آپ کے نام پہ تو کٹاتے جا رہے ہیں، یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور وہاں دیکھا ہے تو یہاں دیکھا نہیں ہے، پر صرف نام سنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تب تو فرمایا طوبیٰ لمن رآنی ومن نبی،
फतूबा सबा मर्रात लिमन लम यरानी वामा नबी। फरमाया मुबारक हो उस को जिसने मुझे देखा है और मुझ पे ईमान ले आया है, उसको एक बार मुबारक हो। और फरमाया जिसने मुझे देखा नहीं है, बिन देखे मुझ पे ईमान ले आया है, उसको 7 बार मुबारक हो। तूबा लिमन रानी वामा नबी व तूबा सबा मर्रात लिमन लम यरानी वामा नबी। देखा नहीं है, बिन देखे मुझ पे ईमान ले आया है, उसको 7 बार मुबारक। 7 बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मुबारक दी है। हज़रत अबू बकर महबूब और भी हुए हैं, पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरों में फर्क ये है, जितने भी आए हैं उन पे इंसान आशिक हुए हैं, इंसान ने उनसे मोहब्बत की है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एलान हासिल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जानवरों ने भी मोहब्बत की है, हैवानों ने भी मोहब्बत की है, पत्थरों ने भी मोहब्बत की है, दरख्तों ने भी कलमा पढ़ा है। जो चीज कायनात में है सारी की सारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खैबर से वापस तशरीफ ला रहे थे, एक गधा महबूब करीम सल्लल्लाहु की बारगाह में हाजिर हुआ। मेरे करीम आका ने उसका नाम पूछा, फरमाया तेरा नाम क्या है? गधे ने अर्ज़ की मेरा नाम यजीद बिन शहाब है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे गुफ्तगू की तो गधा अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी नस्ल से, मेरे जद से 60 गधे हुए हैं और मेरे जद को ये इलाज हासिल है कि हर गधे पर किसी न किसी नबी ने सवारी की है और उनमें मैं आखिरी हूँ, मुझसे आगे नस्ल नहीं है और आप आखिरी नबी हैं, मैं आखिरी अपनी नस्ल में से आखिरी हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप मुझ पे सवारी करेंगे, आप मुझे अपनी सवारी के लिए कबूल फरमाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाया, नाम उसका याकूर फरमाया। फरमाया अब तेरा नाम याकूर है। और करीम आका उस पे सवारी फरमाते रहे और उसने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक यहूदी की मलकियत में था, वो मुझ पे सवारी जब करना चाहता था तो मैं उसको गिरा देता था। कई बार उसने कोशिश की पर मैंने अपने पुष्प पर उसको सवार नहीं होने दिया है, मैंने हमेशा उसको गिराया है और उसने मुझे भूखा भी रखा, उसने मारा भी है, लेकिन या रसूलल्लाह ये पुष्प सिर्फ आप ही के लिए है। और फिर नबी की बारगाह में रहता था, वो गद्दा हजूर की बारगाह में रहता था, वो याकूर शरीफ हजूर की बारगाह में रहता था। और जब हजूर नबी करीम ने किसी साहबी को बुलाना होता उसको फरमाते, जा फलां को बुला के ले आ। ये गद्दा वहां जाता, दरवाजे पे अपना चेहरा मारता, सहरे खाना जब बाहर निकलते हजूर का पैगाम पहुंचाते, हजूर की बारगाह में उनको बुला के ले आते। और यही गद्दा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही याकूर शरीफ जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल बाकमाल हो गया तो हजूर के गाम में निढाल हुआ, एक कुएं में छलांग लगाई और वहीं अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया। ये मोहब्बत है। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन, ऐ नबी हमने आपको शाहिद बना के भेजा है। महबूब और भी आए हैं पर उनसे इंसानों ने मोहब्बत की है, पर आप तो ऐसे महबूब हैं कि जानवर भी आप पे कुर्बान हैं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे, मेरे सहाबा के साथ, हजूर नबी करीम के साथ सहाबा मौजूद थे। फरमाया नबी करीम ने, हादा जाबल युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, फरमाया मेरे सहाबा देख रहे हो, ये पहाड़, बहुत पहाड़, ये हमसे मोहब्बत करता है, हम किससे मोहब्बत करते हैं। थोड़ी सी गौर तलब बात है, जिसको किसी से मोहब्बत न हो उसको संग दिल कहा जाता है, ये तो पत्थर दिल है। मेरे करीम आका का एजाज ये है, जो पत्थर है उनमें भी अपनी मोहब्बत पैदा करती है। फिर कमाल एजाज ये है कि फिर मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया है। जब पत्थरों, अगर पत्थर मोहब्बत करें, मेरे करीम आका पत्थर की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दें, फिर इंसान हो, उम्मती हो, कलमा पढ़ने वाला हो, फिर हजूर से मोहब्बत करे, फिर हजूर कब उसको छोड़ सकते हैं, कब उसको तर्क कर सकते हैं। मेरे करीम आका लजपाल हैं। अल्लाह करीम ने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह अज़मत अता की कि इंसान भी हजूर से मोहब्बत करते हैं, जानवर भी हजूर से मोहब्बत करते हैं। और
ساری کائنات تو ساری کائنات، خود خالق کائنات بھی اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے، اور محبوب جو بنایا ہے صرف اپنا نہیں، پوری مخلوق کا اور اپنا بھی۔ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب بنایا ہے نا، فرمایا اے حبیب ہم تمہیں اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ جب تک تو اپنی رضا کا اعلان نہیں کرے گا ہم دینا بس نہیں کریں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ، فرمایا خدا کی قسم، لا ارضى واحد امتی فی النار، خدا کی قسم میں اس وقت تک رب سے راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک بھی امتی جہنم میں رہے گا۔ لجپال نبی کی لجپالی دیکھیے، رب نے وعدہ کر لیا ہے۔ اہل بیت کے نزدیک سب سے حوصلہ افزا آیت یہی ہے پورے قرآن میں، اہل بیت کے نزدیک پورے قرآن میں سب سے حوصلہ افزا آیت یہی ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ نے وعدہ کر لیا ہے محبوب ہم نے تجھے راضی کرنا ہی کرنا ہے، ہر حال میں راضی کرنا ہے، تو جس طرح تو راضی ہوگا ہم نے اسی طرح تجھے راضی کرنا ہے۔ اور محبوب کریم دنیا میں اعلان کر کے گئے ہیں میں نے رب سے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک کہ میرا ایک بھی امتی جہنم میں رہے گا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، دے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ اللہ کریم نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ پوری کائنات وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہے، اللہ کی رضا چاہتی ہے، وہ اللہ ہو کے، وہ رب ہو کے اپنے مصطفیٰ کو راضی کرتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، صرف یہی نہیں، فرمایا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا رہے تھے حضور، اور یہودیوں نے تانا دیا، ہر چیز اپنی لے کے آئے ہیں، سارے کام اپنے علیحدہ کرتے ہیں، قبلہ ہمارے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ بس یہ بات ذہن میں آئی اور اسی خیال سے سر آسمان کی طرف اٹھایا، پھر اللہ نے فوراً فرمایا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب اب دیر کس بات کی ہے، ہم تو تیرا بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا چہرہ دیکھ رہے ہیں، محبوب اس قبلے کی طرف پھر جا جس پہ تو راضی ہے۔ قبلۃ ترضاها، ہم نہیں کہتے تو ادھر ہو کہ ادھر ہو، تو ادھر ہو کہ ادھر ہو، محبوب ہم قبلہ تیری مرضی پہ چھوڑتے ہیں، ادھر تو چاہتا ہے ادھر پھر جا، ہم اسی کو قبلہ بنائیں گے۔ کعبہ بنتا ہے اس طرح کی ریاض، کعبہ بنتا ہے اس طرح کی ریاض جس طرف رخ وہ موڑ دیتے ہیں، حالانکہ قبلہ ایک معین سمت ہے، لیکن قبلہ تن نکرا ہے، تردا محبوب کی رضا پہ چھوڑ دیا ہے۔ محبوب جس کو تو قبلہ بنائے ہم اسی کو قبلہ بنائیں گے، اس لیے کہ ہمیں تیری رضا مقصود ہے محبوب۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ ظہر کی نماز 15 رجب المرجب ہے اور ظہر کی نماز ہے، 2 رکعتیں پڑھی جا چکی ہیں، 2 باقی ہیں، جو بھی تو ہو سکتا تھا۔ اللہ رب العالمین فرماتا محبوب یہ تو ظہر کی نماز ہے، 2 ہو چکی ہیں، 2 پھر باقی ہیں، ابھی یہ نماز مکمل ہو جائے گی، اثر میں قبلہ تبدیل کر دیں گے۔ لیکن رب جب محبوب نے چاہ ہی لیا ہے تو اب دیر کس بات کی ہے، پوری کائنات جو محبوب کے لیے سجائی ہے، محبوب کا دل آ ہی گیا ہے، محبوب کی طبیعت بن ہی گئی ہے، تو دیر کیا ہے۔ محبوب 2 ادھر پڑی ہیں، اب 2 ادھر منہ کر کے پڑھا دی، پوری صفیں بدلی ہیں، امامت بدلی ہے، جگہ بدلی ہے، پر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 رکعت کی دیر نہیں کرائی رب کریم نے۔ معلوم ہوا انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو محبوب بنا کے بھیجا ہے، اپنا بھی محبوب بنایا ہے، پوری کائنات کا محبوب بنایا ہے۔ حضرت سیدہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہیں، ام المومنین ہیں، اور ابو سفیان ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، اور جو معاہدہ ہوا تھا رضی والا اس میں اضافہ کرنے کے لیے
اس کو مزید آگے بڑھانے کے لیے ابو سفیان مدینہ آئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی کہ اس معاہدے کو مزید آگے بڑھایا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا. واپسی جانے لگا تو اس نے کہا چلو بیٹی ادھر ہی ہے, بیٹی سے ملتے جاؤں. جب وہ گھر آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک بچھا ہوا تھا. حضرت ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا موجود تھیں. یوں ہی وہ بستر پہ بیٹھنے لگا, حضرت ام حبیبہ نے بڑے جلدی سے بستر لپیٹ کے سائڈ پہ کر دیا. باپ بڑے حیران, بیٹی یہ کیا ہو گیا ہے؟ باپ کے لیے تو بسترے بچھائے جاتے ہیں, پلکیں بچھائی جاتی ہیں, استقبال کیے جاتے ہیں, اور تو نے بچھا ہوا بستر میرے لیے لپیٹ دیا ہے. اس نے کہا ہاں ابا جی, تو ابا جی ضرور ہے پر تو مشرک ہے. یہ بستر پاک ہے, پاک نبی کا بستر ہے, یہ انہی کو زیبا ہے, یہ بستر تیرے لیے نہیں ہو سکتا. اس وقت تک ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے. یہ فتح مکہ کے موقع پر یہ ایمان لائے. اس وقت جب وہ اپنے معاہدے میں توسیع کرانے آئے تھے, اس وقت تک کیونکہ ایمان نہ لائے تھے اور ایمان سے پہلے وہ اپنی پہلی حالت میں تھے. لیکن حضرت ام حبیبہ کی محبت دیکھیے, اپنے محبوب کے ساتھ وفا دیکھیے. باپ جب آتا ہے تو بیٹیاں تو استقبال کرتی ہیں, بیٹیاں تو وہ بستر بچھایا کرتی ہیں, باپ کے لیے پلکیں بچھایا کرتی ہیں. لیکن محبوب کی محبت کا اندازہ دیکھیے کہ باپ آیا ہے, بستر بچھا ہوا کو لپیٹ دیا ہے. فرمانے لگیں ابا جی ضرور ہو پر یہ بستر کے قابل نہیں ہو, اس لیے کہ یہ بستر امام الانبیاء کا بستر ہے, یہ بستر اللہ کے محبوب کا بستر ہے, یہ بستر پاک ہے اور تم مشرک ناپاک ہو. یہ بستر تمہارے لیے نہیں ہے, اس بستر پر تم نہیں بیٹھ سکتے. یہ محبت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو حضور سے محبت کی ہے, حضرت طلحہ بن برا بن عازب رضی اللہ عنہ, بچے ہیں 12 سال کے 14 سال کے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی, بڑا پیار تھا. کبھی کبھی حضور بازار جاتے وہ دیکھتے تو حضور سے لپٹ جاتے. حضور مہمانہ طور پر ان کا تذکرہ فرماتے. جب وہ نہ ہوتے نا بچے طلحہ بن برا بن عازب, تو حضور ان کا ذکر کرتے. میں کرام نے عرض کیا بچہ ہے, بڑی محبت کرتے ہیں, بڑا تذکرہ کرتے ہیں. ایک دن جو حضور کی بارگاہ میں آیا نا, حضور نے فرمایا طلحہ کتنا پیار ہے یا رسول اللہ, بہت پیار. اچھا فرمایا اس طرح کر, دوڑ اور اپنے باپ کی گردن اتار کے لے, بس اٹھے جلدی سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے, ان کی گردن سے تلوار لی, وہ گردن میں تلوار انہوں نے لپٹا رکھی تھی, اور دوڑے. جب اس طرح دیوار تک پہنچے تو آپ سے فرمایا جاؤ اس کو پکڑو, لے آؤ اس کو واپس آئے. حضور نے بٹھا کے فرمانے لگے طلحہ میں باپوں کی گردن اتارنے نہیں آیا تھا, میں باپ کا مقام بتانے آیا ہوں, باپ کی عظمت بتانے آیا ہوں, لیکن ان کو بتا رہا ہوں یہ ایسے نہیں ہے, یہ والہانہ ٹوٹ کر مجھ سے محبت کرتا ہے. اور فرمایا اگر تم اس کو نہ پکڑتے تو باپ کا سر لے کے آ جاتا. اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے سامنے ان کی محبت کو بیان فرمایا. وہی بچے بیمار ہو گئے, بیمار پڑ گئے. میرے کریم آقا کو اپنے غلاموں سے بے حد پیار ہے. حضور تشریف لے گئے عیادت کے لیے, بیمار پرسی کے لیے. جب وہاں پہنچے تو دیکھا تو حالات انتہائی کمزور ہیں, یعنی زندگی کے آثار بہت کم نظر آ رہے تھے. میرے کریم آقا نے سارے حالات وہاں پہ فرمایا اس کے والد سے کہ اگر یہ فوت ہو جائیں تو پھر مجھے بتانا, میں آؤں گا اور اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ کر واپس تشریف لائے. تو بعد میں بیٹے نے پوچھا اپنے والد سے ابا جی حضور کیا فرما کے گئے ہیں؟ تو ان کے والد نے بتایا کہ حضور اس طرح فرما گئے کہ میں آؤں گا, اگر اس طرح معاملہ ہو تو پھر مجھے بتانا, میں آ کے نماز جنازہ پڑھاؤں. حضرت طلحہ نے عرض کی ابا جی گزارش یہ ہے کہ میں فوت ہو جاؤں تو پھر رات حضور کو تکلیف نہیں دینا ہے, تم نے خود نماز جنازہ پڑھنی ہے, خود دفن کرنا ہے, صبح جا کے حضور کی بارگاہ میں عرض کر دینا ہے. اس لیے کہ حضور جس محلے سے گزر کے آئیں گے وہ محلہ یہودیوں کا محلہ ہے, وہ محلہ دشمنوں کا محلہ ہے. کہیں ایسا نہ ہو
رات کے اندھیرے میں میرے کریم آقا کو تکلیف پہنچے میرے جنازے کی وجہ سے، میری وجہ سے حضور کو کہیں تکلیف نہ ہو، یہ گوارا مجھے نہیں ہے، تم میری نماز جنازہ پڑھ کے مجھے دفن کر دینا، صبح حضور کی بارگاہ میں عرض کر دینا۔ رات ان کا وصال ہو گیا، باپ نے بیٹے کی وصیت کے مطابق ان کو کفن کر کے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا۔ صبح حضور کی بارگاہ میں عرض کر دی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے کہا تھا پھر تم نے یا رسول اللہ اس طرح اس نے بات کہی تھی، آپ سے محبت کا والہانہ اس کا جو انداز تھا اس نے اظہار کیا اور ہم نے اسی کی بات کو تسلیم کیا، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو آپ کو تکلیف آئے، آپ کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے ہم نے آپ کو اطلاع نہ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو پھر اس کی قبر پہ لے کر ہمیں اس کی قبر پہ لے چلو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پہ تشریف لے گئے، آپ نے وہاں ان کی نماز جنازہ پڑھی، پھر اللہ کی بارگاہ میں ثم رفع یدیہ فقال اللہم انت تضحک یضحک الیہ وانت تضحک الیہ، اے اللہ تو طلحہ سے اس حال میں مل کہ طلحہ تجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہو، تو طلحہ کو دیکھ کے مسکرا رہا ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نوازا، ایسی کرم نوازی کی، اپنے غلاموں کو ایسے نوازتے ہیں کہ کائنات حیران ہے، ایسا کوئی جبال آیا ہی نہیں ہے نہ آ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعا دی ہے، فرمایا تو نے میری خیر چاہی ہے، ایسی دعا دیتا جاؤں تجھے قیامت تک لوگ تیرے ہی تذکرے کرتے رہیں۔ فرمایا یا اللہ تو طلحہ سے اس حال میں مل کہ طلحہ تجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہو، تو طلحہ کو دیکھ کے مسکرا رہا ہو۔ ذات وقات یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اللہ کریم نے فرمایا اے نبی ہم نے آپ کو شاہد محبوب بنا کے بھیجا ہے۔ یہ ایمان کی بنیاد ہے، یہ لازمی جز ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری ہے، عاشق رسول ہے، عاشق صادق ہے، بات بہت ساروں نے کی ہے، اقبال کی بات ہر آدمی نے اپنے اپنے انداز میں حضور کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی آئیدی اور نذرانہ پیش کیا ہے۔ ہر آدمی یہی کہتا ہے یا اللہ دن قیامت مجھے حضور کی کملی میں چھپا لینا، میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دینا یا رسول اللہ، اپنی کملی میں ہمیں چھپا لینا۔ لیکن اقبال نے منفرد انداز اپنایا ہے۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کہنے لگے تو غنی الہ دو عالم من فقیر، روز محشر ادھر ہائے من پذیر، گر تو می بینی حسابم نہ گزیر، آج نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں تو غنی الہ دو عالم من فقیر، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں، کہتے کیا ہیں تو غنی الہ دو عالم من فقیر، مولا تو دونوں جہانوں سے غنی ہے، دونوں جہانوں سے بے پرواہ ہے، تجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور میں تو غریب مسکین فقیر ہوں، گناہ گار ہوں، اور یا اللہ میرے گناہوں کا عذر قبول کر لینا، میرا حساب نہ لینا، بغیر حساب کے مجھے بخش دینا، گر تو می بینی حسابم نہ گزیر، اگر مولا تو نے حساب لینا ہی لینا ہے، ہر حال میں میرا حساب لازمی ہو گیا ہے، پھر ایک اور عرض ضرور ہے مولا، پھر مجھے حضور کی نگاہوں کے سامنے میرا حساب نہ لینا، اس لیے کہ مجھے حضور کی بارگاہ میں شرمندہ نہ کرنا، میں حضور کے سامنے حضور کی نگاہوں میں اپنا حساب نہیں دے سکتا۔ کمال محبت ہے، کمال عشق ہے، کمال عقیدت ہے۔ اور جمال الدین قادری ایک بزرگ گزرے ہیں افغانستان کے، انہوں نے جب یہ پڑھا تو پھر فرمانے لگے اللہ نے پہلی دعا قبول کر لی تو قبول کر لی، اگر دوسری تو کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں کائنات میں جہاں مصطفیٰ کا نور نہ ہو، جہاں مصطفیٰ کا نور نہ ہو، ویسی جگہ ہے ہی نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ایسی اقبال نے دعا کی ہے کہ اللہ اقبال کو بغیر حساب کے بخشے گا، کیونکہ پہلی دعا آج بھی ہے، دوسری یا اللہ لینا ہی ہے، پھر مصطفیٰ کریم کی نگاہوں سے پوشیدہ لے۔ اور قیامت میں کون سی جگہ ہے یا کائنات میں کون سی جگہ ہے جہاں مصطفیٰ کریم کا نور نہیں ہے، جہاں حضور کی ذات کریم موجود نہیں ہے؟ یہی تو بات ہو رہی ہے
یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدن، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیج دیا ہے۔ شاہد کا معنی گواہ ہے، گواہ کا یہاں حاضر ناظر ہے، ہر جگہ موجود ہونا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے یہ ایمان کی اصل ہے۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی سب کچھ نامکمل ہے۔ اور آج کا یہ پروگرام بچے کے نام کے حوالے سے ہے، ختنے کے حوالے سے ہے، دو پوتوں کا ختنہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نومولود کا نام بھی ہے۔ اسی حوالے سے آج کرتا چلوں، میرے کریم آقا نے فرمایا علموا اولادکم ثلاث خصال حب نبیکم حب اہل بیتی و تلاوت القرآن۔ تم نے بہت سارے کام کرنے اپنے اولاد کے لیے، تم نے ان کو کھانا بھی انتظام کرنا ہے، کپڑوں کا انتظام کرنا ہے، گھر کا انتظام کرنا ہے، پڑھائی کا انتظام کرنا ہے۔ فرمایا والدین پہ لازم ہے اپنی اولاد کی تربیت کرے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا علموا اولادکم ثلاث خصال، لیکن ایک بات سارے والدین یاد رکھ لیں، 3 کام ہر والد نے والدین نے اپنی اولاد کے لیے کرنا ہے۔ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت لازمی سکھانی ہے۔ کالج میں پڑھاؤ، یونیورسٹیوں میں پڑھاؤ، ہنر سکھاؤ، جو کام کراتے ہو کرتے چلے جاؤ، پر ان کو نبی کی محبت ضرور سکھانی ہے، نبی کی محبت کا درس انہیں دینا ہے۔ یہ والدین پہ لازم ہے، اللہ کے نبی نے ذمہ داری دی ہے والدین کو۔ فرمایا تم اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت کو سکھانی ہے۔ حب نبیکم وحب اہل بیت ہی، اور اہل بیت کی محبت۔ نبی کا گھرانہ وہ بھی عالی شان ہے، نبی عالی شان ہے، ان کا گھرانہ بھی عالی شان ہے، اس لیے کہ رب محبوب ہے اور رب کے محبوب ہیں، اور قاعدہ محبوبیت ہے، محبوب کا محبوب محبوب ہوا کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے محبوب ہیں اور یہ محبوب کے محبوب ہیں، تو محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوا کرتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا علموا اولادکم ثلاث خصال حب نبیکم حب اہل بیتہ و تلاوت القرآن۔ فرمایا اللہ کے نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت۔ اہل بیت میں صحابہ خارج نہیں ہیں، وہ بھی ساتھ شامل ہیں۔ حضور کے صحابہ یہ نہیں اہل بیت کا ذکر ہو گیا تو صحابہ کا نہیں ہوا، صحابہ تو ستاروں کی مانند ہیں۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، بغیر صحابہ کی بھی بات نہیں بنتی ہے۔ اہل بیت وہ بھی ایک طرف، اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کا دامن بھی ہم نے تھامنا ہے۔ اور تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتلاوت القرآن، اور اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم سے بہرور کرنا ہے، قرآن کی تعلیم دینی ہے، اور دیگر تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن لازمی ہے، قرآن سکھانا ہے، پڑھانا ہے، اور قرآن کی تعلیم سے ان کو تعلیم کے زیور سے منور کرنا ہے، زیور سے آراستہ کرنا ہے۔ اس لیے آج کا یہ پروگرام، آج کا یہ میسج، آج کا یہ پیغام کہ ہم نے ساری باتیں کرنی ہیں، اور جو بات انتہائی ضروری ہے دنیا میں، قبر میں، حشر میں کام آنے والی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اور اس محبت میں جو آگے نکل جاتا ہے یقیناً وہی کامیاب ہوا کرتا ہے۔ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہی ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اے مدر ہم بھی سنیں کہ کوئی نعت رنگین، در ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ۔ اس لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، اور یہی ہماری زندگی کا حاصل ہونا چاہیے، اور یہی مقصد ہونا چاہیے۔ اقبال نے کہا تھا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ رب العالمین اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائے، اور جن کی ختنے اللہ کریم ان کی عمر دراز فرمائے، دین دنیا آخرت کی سرفرازی عطا فرمائے۔ ہما علیہ الا البلاغ۔